میں دو چار باتیں حقوق العباد کے ذیل میں عرض کرتا ہوں۔ حقوق اللہ پہ تو عموماً بات ہوتی رہتی ہے، جس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ نمبر ایک، ہمارے ہاں شکوہ اور شکایت بہت زیادہ ہے، بندوں پر شکوہ اور شکایت بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے ہم دوسرے سے نفع حاصل نہیں کر پاتے۔ جب شکوہ کی عادت ہوتی ہے تو بیوی ہے، اس کو اپنے خاوند سے شکایتیں ہوں گی، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے خیر تو دیکھی نہیں، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے اس نے دیا کیا ہے، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں مجھے اس کے گھر سے کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ تو وہ خاوند کی شکایتیں، خاوند ہوگا تو وہ اپنی بیوی کی شکایتیں، جب سے میرے گھر میں آئی ہے تو یہ نحوست ہی نحوست ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہے، میرے مال میں ترقی نہیں ہے، بیٹے نہیں ہو رہے، بیٹیاں نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی۔ مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے شکوے ہی شکایتیں ہیں، اور جب شکوہ اور شکایت کی زبان دراز ہو جاتی ہے، بندے سے شروع ہوتی ہے، بندے کے خالق تک جا پہنچتی ہے، پھر جگہ جگہ پہ یہ شکوہ ہوتا ہے، میرا اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، میرا اللہ رزق تنگ کر دیا ہے، ہمارے گھر میں تو بیماریاں ہی بیماریاں ہیں۔ اگر دیکھا جائے ان چیزوں کا پھر تذکرہ نہیں ہوتا جو اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ کیا کسی خوب کہا کسی اللہ والے نے کہ فرمایا کہ اس ان سے کسی نے پوچھا کہ اس محلے کے لوگ کیسے ہیں؟ کہا جی سب ناشکرے ہیں، سب کیا کہتے ہیں اس کو نقصان دینے والے ہیں، یا سب کی زبان پہ شکوہ ہے، یا سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہا کہ کیسے؟ یہاں کے لوگ تو اچھائیاں دیکھنے والے ہیں، برائیاں دیکھنے والے نہیں ہیں۔ کہا کہ چلو کل ہم آپ کو دکھلا دیں گے۔ انہوں نے چوک کے اندر کھڑے ہو گئے، ایک وائٹ بورڈ لے لیا، ایک ہوتا ہے بلیک بورڈ سیاہ تختہ، ایک ہوتا ہے سفید تختہ۔ انہوں نے سفید تختہ وائٹ بورڈ لے لیا اور اس کے درمیان کے اندر ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا دائرہ لگا دیا۔ اب جس نے سوال کیا تھا ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور ایک ایک آدمی آتا جا رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ بورڈ پر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سیاہ نقطہ ہے۔ دوسرا گزرا سیاہ نقطہ، تیسرا گزرا سیاہ نقطہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، سب لوگ گزرتے گئے۔ کہا کہ دیکھا ہے میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی؟ کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آیا، سارے تو لوگ سچ کہتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں اس بورڈ پر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سیاہ نقطہ ہے، چھوٹا سا دائرہ ہے۔ فرمایا دیکھو 8x8 کا 12x12 کا اتنا بڑا سفید بورڈ ہے، ایک سیاہ نقطہ تو نظر آتا ہے، اتنی سفیدی نظر کیوں نہیں آتی؟ اتنی سفیدی نظر نہیں آتی۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ان کی خانقاہ میں ایک آدمی گئے، عرض کیا کہ حضرت بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے، یہ کراچی علاقہ ایسا ہے یہاں پر گناہ کے اسباب بہت بڑھ گئے ہیں، بے حیائی کے اڈے کھل گئے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ نہیں، نیکی کے مراکز بڑھ گئے ہیں، خانقاہیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ کہا کہ نہیں حضرت۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جیسا آئینہ، اینک لگاؤ، اینک کا شیشہ جس رنگ کا ہوگا اسی رنگ کا آپ کو نظر آئے گا۔ اگر اینک کا شیشہ، چشمے کا شیشہ سفید ہوگا سب چیزیں سفید نظر آئیں گی، آنکھ کا شیشہ سبز ہوگا ساری چیزیں سبز نظر آئیں گی، آنکھ کا شیشہ اگر سیاہ ہوگا تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ فرمایا تمہیں گناہوں کے اڈے تو نظر آتے ہیں، بڑھتے ہوئے مدارس کیوں نہیں نظر آتے؟ تمہیں گناہوں کے مراکز تو نظر آتے ہیں،
تمہیں خانقاہیں اللہ اللہ کرنے کی جگہ وہ نظر نہیں آتے؟ تمہیں یہ مکاتب یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میری توجہ ہی اس طرف نہیں تھی، آج میری توجہ آپ نے اس طرف دلا دی ہے۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دیکھیں گے وہ نظر آئے گا۔